میرا نام شہراز ہے اور میں 25 سالہ نوجوان تھا۔ میری زندگی ایک سیدھی سادی لکیر کی طرح چل رہی تھی، لیکن اس لکیر میں کہیں بھی میری مرضی شامل نہیں تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ جوانی کا مطلب ہوتا ہے خود فیصلے کرنا، اپنے خوابوں کے مطابق زندگی بنانا۔ مگر میرے حالات ایسے تھے کہ یہاں میرا نام تو شہراز تھا، مگر میری زندگی پر حکم صرف دوسروں کا چلتا تھا۔ میرے لیے اب لڑکی تلاش کی گئی تو بس ایک ہی معیار رکھا گیا کہ وہ اپنے ساتھ کتنا جہیز لا سکتی ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ میرے کردار کو، میرے اصولوں کو، میری پسند کو کسی نے ایک لمحے کے لیے بھی اہمیت نہیں دی۔ سب کی نظریں اس بات پر ٹکی تھی کہ کون سا گھر زیادہ سامان لا کر دے گا اور کون سی لڑکی کے خاندان سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ آخر کار وہی خاندان جیتا جو سب سے بڑا لالچ دکھا سکے۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کہ وہ سب کچھ دیں گے، فرنیچر سے لے کر قیمتی سامان تک، اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ میں اسی گھر کی لڑکی سے شادی کروں گا۔ پورے خاندان میں ایک میں ہی واحد جوان لڑکا تھا۔ پپو کی 2 بیٹیاں تھیں، تایا ابو کی 2 بیٹیاں تھیں، چاچو کی 3 بیٹیاں تھیں، ماموں کی 1 بیٹی تھی، خالہ کوئی تھی نہیں، اور یوں سب ہی مجھ پر جان چھڑکتے تھے، جیسے میں کوئی انمول چیز ہوں جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ صرف انہی 4 خاندانوں کے قریب رہتے تھے، ماموں، چاچو، پپو اور خالہ۔ یہی لوگ ہمارے اپنے سمجھے جاتے تھے، باقی خاندان والوں سے بس سلام دعا تک ہی بات رہتی تھی۔ شادی بیاہ ہو یا کسی کی خوشی، ہم وہاں کم ہی جاتے تھے، لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا تو افسوس کرنے ضرور چلے جاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ہم بڑے لوگ تھے، بلکہ انا اور دکھاوے کی حد تک ہی تعلق رکھا جاتا تھا۔ میری ساری جوانی اور میرا بچپن انہی گزروں میں گزر گیا تھا، اور شاید انہی کے گھروں میں یہ بات بسائی گئی تھی کہ تم نے شہراز کا دل جیتنا ہے، تاکہ وہ تم سے کسی ایک کا ہو جائے۔ اسی لیے وہ ہر طرح کی کوشش کرتی تھیں۔ کبھی کوئی میرے سامنے آ کر کہتی کہ میں نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، کبھی کوئی اپنی مہارتیں دکھانے میں لگی رہتی، یہ دیکھو یہ رومال میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، یہ سوٹ میں نے سی لیا ہے۔ سب کی کوشش صرف اتنی تھی کہ مجھے وہ گھریلو لگیں، مجھے وہ پسند آ جائیں، مگر مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو دل کو بھا جائے، جو میرے ساتھ چل سکے، جو میری ضروریات کو سمجھ سکے۔ وہ ضروریات جو ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پورے دل سے کرے، مگر میری زندگی میں میری پسند کی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھی گئی۔ جب شادی کی بات ہوئی تو سب کا یہی خواب تھا کہ پڑھا لکھا کمانے والا لڑکا ان کی بیٹی کا شوہر بنے، اس لیے سب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اس کی بیٹی کا نصیب بن جاؤں۔ سب کی امیدیں مجھ پر لگی ہوئی تھیں، جیسے میں کوئی انعام ہوں جسے جیتنے کے لیے مقابلہ کیا جا رہا ہو، لیکن آخر کار وہ جیت گئی جس نے سب سے زیادہ فائدہ دکھایا۔ خالہ کے شوہر باہر رہتے تھے اور اچھا کماتے تھے، انہوں نے سب سے بڑے جہیز کا وعدہ کیا اور میرے والدین کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ لوگ لالچی تھے اور لالچ کے آگے سب اصول بچھ جاتے ہیں۔ یوں فیصلہ ہوا کہ میری شادی میری سب سے چھوٹی کزن لاریب سے کر دی جائے، اور میرے دل میں اس لمحے جو مایوسی اتری تھی میں آج تک نہیں بھولا۔ لاریب مجھے کبھی اچھی نہیں لگی تھی، نہ اس کی بات چیت، نہ اس کا انداز، نہ اس کا رویہ، مگر میری مرضی کا کوئی وزن نہیں تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا اور اب مجھے اسی فیصلے کو مان کر زندگی گزارنی تھی۔ ماں باپ سے میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اگر میری شادی خاندان میں ہی کرنی تھی تو پھر پھپھو کی بیٹی سے کر دیتے، مگر میری ماں کو پھپھو کی بیٹی ہمیشہ سے ہی زہر لگتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ فیصلہ آخر میری ماں کا ہی ہونا تھا۔ بابا تو بس دکھاوے کے سربراہ تھے، حقیقت میں وہ ماں سے ڈرتے تھے، ان کی آواز کے آگے ایک لفظ تک نہیں بولتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی بہن کی بیٹی کو چن کر میرے سامنے رکھ دیا تھا اور یوں فیصلہ پکا کر دیا گیا۔ میں نے یہ بات جب اٹھائی تو بابا نے صاف کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پیسے خرچ ہو چکے ہیں، لاریب کے گھر والوں نے وعدے کر دیے ہیں، انہیں انکار کرنا ممکن ہی نہیں۔ انہوں نے مجھے سمجھانے کے نام پر ڈانٹ ہی ڈانٹ سنائی۔ تیرا مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی میں کیا خرابی ہے؟ لنگڑی ہے کیا؟ نہیں نا۔ لولی ہے کیا؟ نہیں نا۔ بہری ہے؟ گونگی ہے؟ بول نہیں سکتی ہے؟ کیا مسئلہ ہے پھر؟ میں نے دھیمے لہجے میں کہا کہ یہ بات نہیں ہے، لیکن وہ بہت کم عمر ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا۔ بابا ہنسے
जैसे मैं कोई मजाक कर रहा हूँ। लोग मरते हैं कम उम्र लड़की से शादी करने के लिए और तुझे तकलीफ हो रही है। कम उम्र लड़की का दिमाग कच्ची मिट्टी की तरह होता है, जिस तरफ चाहो ढाल लो वो हो जाती है। फिर वो बोले, इकलौती बेटी है वो, इसके माँ बाप बाहर रहते हैं, मुल्क के बाहर। कल को तू भी बाहर चला जाएगा, तेरी किस्मत खुल जाएगी। मैंने कहा कि अच्छा तो मुझे दूर भेज देंगे, दुनिया में मैं एक ही हूँ, मैंने क्या कसूर किया है, मुझे क्यों धकेल रहे हैं। वहाँ बाबा ने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वो बोले कि दूर भेजेंगे तो क्या सीने से लगा के रखें। इधर तेरी नौकरी अच्छी है लेकिन पाउंड की कमाई तो नहीं कर रहा, बाहर की कमाई कुछ और ही होती है। तू जानता भी है कि इसका मतलब क्या है। सारी ज़िंदगी बदल जाती है, सिर्फ मेरी नहीं बल्कि सब की, और सबसे ज़्यादा तेरी अपनी। मैंने पूछा कि क्या सब कुछ दौलत ही होती है, इंसान की खुशी, इंसान की मर्ज़ी, किसी की अहमियत नहीं। बाबा ने वो बात कही जो आज तक मेरे दिल में कील की तरह पेवस्त है। इन्होंने कहा कि हाँ, यही होता है, दौलत ही सब कुछ है, और ये बात जिसको जितनी जल्दी समझ आ जाती है वो इतना ही कामयाब होता है। जो लोग रिश्तों और जज्बात को सीने से लगा कर बैठे रहते हैं वो आखिर में जलील होते हैं। इसलिए अक्ल करो और चुपचाप शादी कर लो। माँ के सामने तो मैं वैसे भी कुछ नहीं बोल सकता था। बाबा ने भी मेरी वो क्लास ली कि मैं मज़ीद कुछ कहने की हिम्मत ना कर सका, और यूँ मेरी शादी हो गई। ऐसी शादी जिसमें मेरे दिल की एक भी ख्वाहिश शामिल नहीं थी। शादी के दिन जब मैंने देखा कि बाकी तमाम कज़नों में से कोई भी नहीं आया तो मेरे दिल में एक अजीब सा घाव लगा। सिर्फ इनके माँ बाप आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सबने मुंह मोड़ लिया हो, सबके दिल जैसे टूट गए हों, और शायद वो मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहते। मैं खुद भी जानता था कि ये सब इनका हक था। मैंने इनमें से किसी को अपनी मर्ज़ी से नहीं ठुकराया था, मगर ठुकराया तो मैंने ही था ना। चाह कर भी इतने दिल तोड़ कर क्या मुझे खुशी मिलनी थी। लेकिन मैंने कौन सा दिल खुशी से तोड़ा था, कौन सी मर्जी मेरी शामिल थी। यही सोचकर मैं खामोश रहा, मगर दिल अंदर से डूबता जा रहा था। शादी हो चुकी थी, लोगों के शोर हंगामे ख़त्म हो चुके थे, और अब मैं अपने कमरे की तरफ जा रहा था, वो कमरा जहाँ नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। मगर मेरे अंदर खुशी का एक कतरा भी नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे ये रास्ता मुझे कहीं और नहीं बल्कि अपने ही अंदर अंधेरे में ले जा रहा हो। लोग कहते हैं शादी के दिन तो दिल में लड्डू फूटते हैं, मगर मेरे दिल में जैसे पत्थर गिर रहे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया था कि इंसान ज़िंदा होते हुए भी अंदर से बेजान हो सकता है, और मैं इसी बेजान हालत में अपने कमरे की दहलीज पर खड़ा था। दिल ही नहीं कर रहा था अंदर जाने का, जैसे कदम बोझल हो गए थे। सच कहूँ तो बाकी जितनी भी कज़न थी, जब वो मेरे आगे पीछे घूमती थी तो मुझे अच्छा लगता था। वो सब कम से कम मेरी उम्र की तो थी, इनके अंदाज में खुद एतमादी भी थी, समझ भी थी, और वो सब जानती थी कि एक लड़का किस तरह सोचता है। मगर लारेब के बारे में मैंने गलती से भी कभी ऐसा नहीं सोचा था। इसका बचपन मेरे सामने गुजरा था और अब अचानक वो मेरी बीवी बन गई थी। ये बात मेरे अंदर कहरे की तरह उतर रही थी। इस शादी में मेरे लिए एक ही चीज़ बची थी, और वो थी नफसानी ख्वाहिशात, क्योंकि इसके अलावा हमारे रिश्ते में कुछ भी तो नहीं था। ना मैं इसे पसंद करता था, और मुझे यकीन था कि वो भी मुझे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इसने कभी मेरे दिल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश ही नहीं की। बाकी सब जो मेरे पीछे घूमती थी वो शायद अब कहीं बैठी रो रही थी, और वो रोना इनका हक भी था, क्योंकि दिल तोड़ने वाला मैं ही था, चाहे मर्जी मेरी ना भी हो। खुश तो मैं भी नहीं था, अंदर से सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। खैर, मैं हिम्मत करके कमरे में दाखिल हो गया। वो सामने बैठी हुई थी शर्माए हुए अंदाज में, मगर मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं था। सब कुछ मेरे लिए एक फ़र्ज़ की तरह हो गया था, जैसे कोई ड्यूटी पूरी करनी हो। इसका घूंघट उठाना भी मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी, इसके हाथ में सोने की अंगूठी डालकर मुंह दिखाई देना भी, और फिर इसके बाद वो जुमले बोलना जो हर नया दूल्हा बोलता है कि इस रिश्ते की शुरुआत करते हैं। मगर जब मैंने ऐसा कुछ कहने के बारे में सोचा तो इसने अचानक कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मुझे अभी पता ही नहीं कि शादी का मतलब क्या होता है। इसकी बात सुनकर मेरे अंदर आग भड़क उठी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि अगर मेरे माँ बाप और खाला ने मिलकर मेरी शादी कराई थी तो कम से कम अपनी बेटी को ये तो बता देते कि शादी का मतलब होता क्या है। दुनिया में कौन है जो आज के दौर में शादी का मतलब न जानता हो। हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, सोशल मीडिया हर बात समझा देता है। लारेब का अपना फ़ोन भी साइड में रखा हुआ था। वो भी किसी आम लड़की की ही तरह दुनिया देखती होगी, मगर फिर भी इसने कहा
کہ اسے سمجھ نہیں ہے۔ میں نے غصے کو دباتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں، مگر وہ نرم آواز میں کہنے لگی کہ مجھے نہیں سمجھنا ابھی، بس مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، کچھ دنوں کے لیے مجھے اکیلا رہنے دیں۔ اس کی آواز آرام سے تھی مگر میرے اندر غصہ بڑھ گیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے مرا نہیں جا رہا۔ وہ حیران رہ گئی کیونکہ اس نے تو دھیمے انداز میں بات کی تھی مگر میں نے اچانک غصے کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کچھ نہ بولی، جیسے میرے لہجے نے اس کو ڈرا دیا ہو۔ میں سمجھ گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں اس کا شوہر ہوں۔ یہ اس کا فرض ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر بولے کیونکہ اس گھر میں فیصلہ میں ہی کرتا ہوں۔ میں نے دکھانے کے لیے کہ مجھے کوئی شوق نہیں اس کی قربت کا، میں صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ میں نے اسے ایک لفظ بھی نہیں کہا، بس کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں تاکہ اسے صاف پتہ چل جائے کہ میں اس کے پیچھے نہیں پھر رہا، اس کے پاس جانا نہیں چاہتا۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھی رہی اور میں صوفے پر لیٹا سوچتا رہا کہ کیا ایسی شادیوں میں کبھی خوشی جاگتی بھی ہے یا دونوں لوگ صرف ساری عمر فرض نبھاتے رہتے ہیں اور بس زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے جیسے کوئی بیکار کہانی جو نہ شروع اچھی ہو نہ انجام۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ بس اس کے بعد وہ چپ کر کے اپنی زندگی گزارے گی اور میں اپنی گزار لوں گا۔ اگر ہمارے بیچ کبھی کوئی تعلق بنا تو الگ بات ہے، ورنہ میں اپنی دنیا میں رہوں گا اور وہ اپنی۔ مگر صبح ہوتے ہی اس نے سب الٹا پلٹا کر دیا۔ وہ کام کیا جس نے میری پوری انا توڑ دی۔ صبح اس نے جا کر میرے رویے کی پوری داستان سیدھی میرے ماں باپ کو سنا دی اور اسی وقت اس کی ماں ناشتہ لے کر ہمارے گھر آئی تو اس کے سامنے بھی وہی باتیں دہرا دیں۔ وہ صاف کہہ رہی تھی کہ پہلی رات میں نے اسے اتنا ڈانٹا، اس پر غصہ کیا اور اسے کہا کہ تمہیں کچھ سکھا کر نہیں بھیجا۔ اس نے بات ایسے انداز میں کی جیسے میں کوئی ظالم شوہر ہوں اور وہ معصوم مظلوم لڑکی۔ میں ایک لمحے میں اپنے ماں باپ کے سامنے بھی شرمندہ ہو گیا اور اپنی خالہ کے سامنے بھی۔ خالہ تو ناشتہ رکھ کے خاموشی سے بیٹی کو لے گئی اور کہا کہ شام کو آ جانا، مکلاوے کی رسم ہے۔ ظاہر ہے وہ تو لے کر ہی جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے بعد میرے گھر میں جو تماشا ہوا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ امی ابو نے میری جو کلاس لی وہ میری زندگی میں پہلی بار اتنی سخت۔ ایک طرف تو میں کہہ رہا تھا کہ مجھے شادی کی کوئی خوشی نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی کرائی ہے اور اب اس کے ساتھ بری بری باتیں کر کے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ ایک تو کہہ رہا تھا کہ مجھے شادی کی کوئی خوشی نہیں، آپ لوگوں نے زبردستی کرائی ہے اور اب اس کے ساتھ بری بری باتیں کر کے ہمیں شرمندہ کر دیا۔ امی کا لہجہ جلا دینے والا تھا، ابو کی آنکھوں میں غصہ بھی تھا اور مایوسی بھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لاڈلی بیٹی ہے اس لیے ذرا سنبھل کر بات کیا کر۔ میں نے سختی سے کہا کہ لاڈلی بیٹی ہے نا، لاڈلی بیوی تو نہیں ہے۔ میری لاڈلی بیوی بننے کے لیے اسے بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا، لیکن اس نے تو پہلے دن ہی میری عزت اتار دی ہے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ پوری زندگی گزرے گی۔ اسے یہ تک نہیں پتا کہ میاں بیوی کی بات کمرے سے باہر نہیں جاتی۔ امی ابو دونوں مجھ پر برس پڑے۔ ابھی بھی تجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی اپنے اصول اس پر تھوپنا چاہتا ہے۔ اگر اس لڑکی پر ظلم کیا نا تو یاد رکھ یہ بری نہیں ہوگی، برا صرف تو ہوگا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ ظلم کیا؟ میں نے کون سا ظلم کیا؟ میرے دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں، لیکن میرے ماں باپ نے ایک بار بھی میری بات نہیں سنی، ہر لفظ میں صرف اس کا ساتھ دیا جیسے میرا بیٹا ہونا کوئی گناہ ہو۔ ان کا انداز بتا رہا تھا کہ چاہے غلطی اس کی ہوتی تب بھی لاڈلی بیٹی کا ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ لڑکی کتنی عجیب ہے۔ ایک دن کی شادی میں گھر کا ماحول بدل دیا، پورا فساد ڈال دیا تھا۔ شام ہوئی تو بابا نے حکم دیا کہ اٹھو جاؤ اسے لے کر آؤ، رسم ہے وہاں پر سب کے ساتھ کھانا کھانا ہے اور پھر عزت سے اسے اپنے ساتھ واپس لانا ہے، اور خبردار وہاں جو منہ بنا کر بیٹھے رہے، تمہاری ہر بات کی خبر ہمیں ملے گی۔ میں نے غصے سے کہا کہ ٹھیک ہے، ساتھ ہی طنز کیا کہ یہ بھی پوچھ لیجیے گا کہ میں نے کتنے نوالے کھائے اور کتنی دفعہ سانس لی۔ بابا نے سختی سے کہا کہ بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ اور وہی کرو جو کہا ہے۔ میں شام کو اپنی ناسمجھ سی بیوی کو لینے گیا، وہ اپنے گھر والوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ میں نے خالہ سے بھی معافی مانگی۔ میں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے کچھ برا نہیں کیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ میں تم سے بعد میں بات کروں گی، ابھی اسے لے جاؤ۔ ان کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ ناراض تھیں۔ خالہ نے جاتے وقت مجھے کپڑے، جوتے، پھل فروٹ اور کچھ پیسے بھی دیے۔ میں نے لینے سے انکار کیا کیونکہ دل میں پہلے ہی لڑکے
کیونکہ دل میں پہلے ہی لڑکی کو لے جانے کا بوجھ تھا، مگر خالہ نے کہا کہ یہ رسم ہے، اسے مکمل ہونا چاہیے، اس لیے مجھے سب لینا پڑا۔ گھر واپس آ کر میں نے اس سے ایک لفظ تک نہیں کہا، نہ اچھا نہ برا۔ کھانا ہم وہاں کھا کر آئے تھے، وہ اپنے بستر پر جا کر سو گئی، میں صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ ہم دونوں ایک ہی گھر میں تھے، مگر دونوں ایک دوسرے سے کوسوں دور، جیسے صرف دو جسم ایک چھت کے نیچے رکھ دیے گئے ہوں اور ان کے درمیان کوئی بھی رشتہ نہ ہو۔ یوں ہماری شادی کا دوسرا دن بھی خاموشی، غصے اور بوجھ کی طرح گزر گیا۔ لاریب کی زندگی گھر کے اندر بالکل الگ تھی اور میرے ساتھ بالکل الگ۔ اس کے رویے کو دیکھ کر میں اکثر حیران رہ جاتا تھا۔ وہ صبح اٹھتی تو سب سے پہلے میری ماں کے ساتھ بیٹھ جاتی اور ان کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرتی، کبھی کبھی ہنسی مذاق کرتی جس پر میری ماں بھی مسکرا دیتی، اور کبھی کبھار میری ماں اسے نصیحتیں بھی کر دیتی اور وہ دھیمے انداز میں ان کی باتیں سنتی اور مان جاتی۔ اس کی یہ باتیں سن کر مجھے اندر سے عجیب سا احساس ہوتا کہ یہ لڑکی میری نہیں بلکہ سب کی ہے، جیسے اس کا دل ہمارے گھر کے ہر کونے میں بٹ گیا ہو۔ بابا کے ساتھ بھی اس کا رویہ ہلکا پھلکا اور خاموشی اور خوشگوار ہوتا۔ کبھی کبھی وہ مذاق کر دیتی اور بابا ہنسی سے اسے پیار سے ڈانٹ دیتے۔ وہ سب کچھ بڑے آرام سے کرتی، جیسے اسے بالکل بھی پتہ نہ ہو کہ گھر میں ایک شوہر بھی ہے جو اس کے برابر بیٹھا ہے۔ وہ صبح جب جاگتی تو بازار بھی ماں کے ساتھ جاتی، کبھی کوئی چیز لینے چلی جاتی، کبھی سبزی یا پھل کا انتظام کرتی، کبھی کپڑوں کے لیے جاتی اور واپس آ کر سب کچھ ترتیب سے دے دیتی۔ اس کے ہاتھ سے جو بھی کام ہوتا میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا بہت چائے بنا لیتی، کبھی اسنیک بنا دیتی، کبھی صرف مہارت دکھانے کے لیے ہاتھ لگاتی، لیکن وہ سب کچھ اس طرح کرتی جیسے یہ کوئی کھیل ہو یا رٹ لگانے جیسا عمل، اور میرے لیے سب بالکل معمولی سا لگتا۔ میں اکثر سوچتا کہ یہ لڑکی گھر میں تو ٹھیک ہے، سب کے ساتھ خوش رہتی ہے، کام کرتی ہے اور سب کی خوشی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہے، لیکن میرے ساتھ اس کا رویہ بالکل نارمل ہوتا۔ مجھے کبھی بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ میری بیوی ہے۔ وہ مجھے کبھی کسی طرح کا احترام یا قربت نہیں دیتی، بس ایسے لگتا کہ میں وہاں بیٹھا ہوں اور وہ بھی وہاں بیٹھی ہے، دونوں ایک ہی چھت کے نیچے ہیں مگر ایک دوسرے کی دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر میں اکثر دل ہی دل میں پریشان ہو جاتا کہ آخر اس کو یہ سمجھانا کہ شادی کیا چیز ہے اور میاں بیوی کے درمیان تعلق کس طرح کا ہوتا ہے، یہ کام بہت مشکل ہے، کیونکہ اسے شاید یہ بات معلوم ہی نہیں کہ شادی کا مطلب صرف ایک کمرے میں رہنا اور ایک بستر پر سونا نہیں ہوتا۔ میں روزانہ اسے دیکھ کر سوچتا کہ آخر میں نے شادی کیوں کی تھی؟ کیا واقعی میں نے اپنی مرضی کے بغیر یہ رشتہ قبول کر لیا تھا؟ اور کیا یہ رشتہ بس ظاہری چیزوں کے لیے ہے یا پھر کچھ بھی حقیقی نہیں ہے؟ میں نے اکثر اپنے دل سے یہ سوال پوچھا کہ اگر یہی حال رہا تو میری زندگی کس طرف جائے گی؟ کیا میں بس اپنی خواہشات کو دبائے رہوں گا یا پھر کوئی اور راستہ نکالنا پڑے گا؟ میرے لیے سوچنا بھی مشکل ہو گیا کہ یا تو میں کسی اور کے ساتھ چکر چلا لوں یا پھر بس اسی طرح اپنی زندگی گزارتا رہوں جیسے اب گزر رہی ہے۔ لاریب کی ہر بات، ہر حرکت، ہر ہنسی مجھے یہ احساس دلاتی کہ وہ اس رشتے کو صرف ایک رسم سمجھتی ہے۔ اسے شادی کے اصل مطلب سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اسے صرف یہ پتا ہے کہ اب اس کا ایک شوہر ہے اور اب وہ ایک کمرے میں ایک بستر پر میرے ساتھ رہے گی۔ باقی سب کچھ اسے سمجھ نہیں آیا اور نہ ہی دلچسپی تھی۔ میں اکثر اپنے دل میں سوچتا کہ یہ لڑکی اپنے گھر والوں کی لاڈلی ہے مگر لاڈلی بیوی نہیں ہے۔ اسے یہ حقیقت کبھی معلوم نہیں ہوگی اور اگر یہ حقیقت وقت پر نہ سمجھے گی تو پھر ہماری زندگی ایک جیسے دنوں میں گزر جائے گی، ہر دن بس ایک سا، بغیر جذبات کے، بغیر کسی احساس کے۔ میں اکثر سوچتا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور میں نے اسے سمجھانے کی کوشش نہ کی تو میرا دل اس سے بھر جائے گا اور میں خود بھی اس رشتے سے خفا ہو جاؤں گا۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ یا تو میں اسے کسی طرح سمجھاؤں گا یا پھر اپنی زندگی کے لیے کوئی اور راستہ ڈھونڈوں گا، کیونکہ بس اس طرح جھیلنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ دل چاہتا تھا کہیں اور نکل جاؤں یا پھر بس اپنے دماغ میں اس رشتے کی تمام توقعات کو ختم کر دوں۔ میں اکثر رات کو سوچتا کہ لاریب کے ساتھ میرا رشتہ صرف کمرے کے اندر رہنا اور بستر پر سونا ہی ہے، باقی سب کچھ اس کے لیے نہیں ہے۔ اسے نہ تو میرا احترام سمجھ آیا ہے، نہ میری خواہشات کا خیال آیا ہے اور نہ ہی وہ کسی طرح میرا ساتھ دینا چاہتی ہے۔ یہ سوچ کر میرا دل اندر سے ٹوٹ جاتا اور میں اکثر خود سے پوچھتا کہ کیا واقعی یہ رشتہ بس ایک رسمی بندھن ہے یا کچھ
کچھ حقیقی ہونے کی بھی امید ہے۔ میں روزانہ اسے دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلوں پر غور کرتا کہ کہیں میں اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دوسروں کے فیصلے کے غلام بن گیا ہوں۔ لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ اگر میں نے خود اپنی زندگی کو قابو نہ کیا اور صرف حالات کے سامنے جھک گیا تو میرا دل ہمیشہ اس سے بھرا رہے گا اور میں خود بھی خوش نہیں ہو پاؤں گا۔ اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یا تو میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا یا پھر اپنی زندگی میں کوئی اور راستہ نکالوں گا۔ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ بس یہی راستہ ہے، باقی سب کچھ وقت کے ہاتھ میں چھوڑنا پڑے گا۔ لاریب کی ہر حرکت، ہر ہنسی، ہر کام مجھے یہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے، مگر میری زندگی میں وہ بس ایک رسم ہے، ایک فرض ہے، ایک بوجھ ہے۔ اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں ہے، اور اگر میں نے یہ بات دل سے قبول نہ کی تو میرا دل اور زیادہ زخمی ہو جائے گا۔ میں روزانہ اپنے دماغ میں یہ سوال اٹھاتا کہ آخر شادی کس لیے کی گئی تھی؟ اگر صرف کمرے کے اندر رہنا اور بستر پر سونا ہی مقصد ہے تو یہ رشتہ واقعی کیا ہے؟ میں اکثر سوچتا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا اور میں نے کچھ نہ کیا تو یا تو میرا دل اس سے بھر جائے گا اور میں خود بھی اس رشتے سے خفا ہو جاؤں گا اور میری زندگی صرف رسم اور دکھاوے کے درمیان گزر جائے گی۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بس یا تو میں اسے کسی طرح سمجھاؤں گا اور اپنے تعلق کو حقیقی بنانے کی کوشش کروں گا، یا پھر بس اسی طرح اپنی زندگی گزارنے پر مجبور رہوں گا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ لاریب میری ماں کے ساتھ بیٹھتی، باتیں کرتی، بابا کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی، بازار جاتی، کام کرتی، تھوڑا بہت سنیک اور چائے بنا لیتی، مگر میرے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ نارمل رہتا، جیسے وہ سمجھتی ہو کہ میرا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بس کمرے کے اندر رہنا اور بستر پر سونا ہی شادی ہے۔ اور میں روزانہ اس رویے کو دیکھ کر سوچتا کہ یہ رشتہ بس ایک ظاہری بندھن ہے یا پھر کچھ حقیقی ہونے کا بھی امکان ہے۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ کو تیار کیا کہ یا تو میں اسے سمجھاؤں گا یا پھر بس اسی طرح اپنی زندگی گزاروں گا، کیونکہ بس یہی راستہ بچا تھا میرے لیے۔ دوسری طرف میں اپنے ماں باپ کے لیے حیران سا محسوس ہوتا، جن کو ہر بات کا پتہ تھا، لیکن یہ خیال نہیں تھا کہ وہ میری بیوی کو کچھ سمجھائیں گے۔ میں اکثر سوچتا کہ شاید وہ بس رسموں اور دکھاوے کے لیے موجود ہیں، حقیقت میں میری زندگی کی کوئی فکر ان کو نہیں ہے۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر واپس آیا تو میری ماں میری بیوی سے بات کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بس اب جلدی سے اس گھر میں ایک چھوٹا سا مہمان آ جائے تو بس پھر یہ فیملی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ چھوٹا سا مہمان، کیا ہم نے آرڈر پہ تیار کروانا تھا اور آن لائن ڈیلیوری کروانی تھی؟ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب لوگ اتنے بے وقوف ہیں یا بن رہے ہیں؟ میں دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہ یہ سب کچھ کس طرح ہو رہا ہے۔ میری بیوی کو شاید اس سب کا کچھ اندازہ بھی نہیں تھا، وہ بس میری ماں کی باتیں سنتی اور ہنس کر سر ہلاتی رہی۔ میں نے سوچا کہ اگر یہ ساتھ ایسا ہی رہا تو میری زندگی کس حال میں جائے گی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ کسی سے بات کر کے کچھ راستہ نکالنا پڑے گا، اور میں اپنے دوست کے پاس گیا اور سب کچھ اسے بتا دیا۔ دوست نے میری پوری بات غور سے سنی اور پھر کہنے لگا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، بس اپنی بیوی کو لے کے میرے گھر آ جا، وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر سب کچھ سیکھے گی، 2-3 ملاقاتوں میں اس کی پوری سمجھ درست ہو جائے گی اور وہ میاں بیوی کے رشتے کو صحیح طرح سمجھ جائے گی۔ یہ مشورہ سن کر میرا بھی دل تھوڑا مطمئن ہوا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہی سب سے بہترین راستہ ہے اور اسے تھوڑا وقت دے کر میں اپنی پریشانی کم کر سکتا ہوں۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ میرے دوست نے شادی کی دعوت دی ہے تو ہم لوگ چلیں گے، تو ماں نے کہا کہ سارے لوگ چلیں گے؟ میں نے کہا کہ نہیں، بس ہم لوگ جائیں گے۔ ماں نے پوچھا کیوں، تیرا دوست کنجوس ہے؟ میں نے کہا نہیں، بس ہمارے لیے ہی بس یہ پروگرام بنایا ہے۔ ماں نے آخر کار کہا ٹھیک ہے، اور یوں ہم لوگ تیار ہو گئے۔ میں نے اپنی بیوی کو اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ کمرے میں چھوڑا اور خود میں دوست کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گیا۔ وہاں ہم نے کھانا بھی الگ الگ کھایا کیونکہ اس کے گھر میں تھوڑا پردے کا ماحول تھا۔ میں باہر بیٹھا تھا مگر دل میں سب کچھ گھوم رہا تھا کہ آخر کب میری بیوی کو سمجھ آئے گی۔ جب لاریب وہاں سے واپس آئی تو وہ میرے سامنے آئی اور کہنے لگی کہ آپ بستر پر آ کے کیوں نہیں
सोते? आप इतने दिनों से सोफे पर क्यों सो रहे हैं? मैंने सोचा कि ये छोटी सी बात भी इसके लिए अजीब है। पहले तो इसने ये बात भी नहीं की थी। मैंने बिस्तर पर जाकर लेटना कबूल कर लिया। हम दोनों के दरमियान कुछ नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये महसूस हुआ कि शायद इसे थोड़ी बहुत समझ आ रही थी। ये सब कुछ देखकर मैं दिल में एक छोटा सा सुकून सा आया। ये सब कुछ देखकर मेरे दिल में एक छोटा सा सुकून सा आया। मुझे लगने लगा कि अब शायद इसको ये बात पता चलने लगी है कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक कमरे में रहना और बिस्तर पर सोना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब और भी कुछ होता है। इसके बाद मैंने दोबारा फैसला किया कि इसे थोड़ा और समझाना पड़ेगा। मैंने किसी बहाने से इसे फिर दोस्त की बीवी के पास ले जाना शुरू किया ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ सीख सके। पहली मुलाकात में वो सिर्फ देखती रही, दूसरी में थोड़ी बातें सुनने लगी और तीसरी मुलाकात में इसने खुद कहा कि वो नरमीन आपी से मिलने जाना चाहती है। वो बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा चलते हैं, और वाकई वहाँ 2-3 मुलाकातों में मेरी बीवी ने सब कुछ समझना शुरू कर दिया। इसने ये महसूस किया कि मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, किस तरह एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, किस तरह बात की जाती है और किस तरह मोहब्बत और एहतराम के बगैर ज़िंदगी अधूरी रहती है। मैंने अंदर से महसूस किया कि शायद ये सब कुछ इतना मुश्किल नहीं था, बस वक्त और सही रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी बीवी जो पहले बस रस्मी तौर पर घर के अंदर सबके साथ हंसती और काम करती रहती थी, अब थोड़ा सा समझने लगी थी कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ रस्म नहीं होता, बल्कि ये दोनों के दिलों और सोचों से जुड़ा होता है। और ये ख्याल मुझे मुतमईन करने लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून आने वाला है। 2-3 मुलाकातों के बाद वो खुद ही मुख्तलिफ अंदाज में बात करने लगी और ये समझने लगी कि मियाँ बीवी के रिश्ते में कैसे रवैये होने चाहिए। ये सब देखकर मुझे यकीन हुआ कि वक्त और सब्र के साथ मैं अपनी ज़िंदगी को सही सिमत दे सकता हूँ। और अब मैं मुतमईन था कि शायद मेरी बीवी को भी वो सब कुछ समझ आ रहा है जो पहले इसे मालूम नहीं था, और अब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पर और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हो रही थी। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। मैं रोज़ाना इसे देखता कि किस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे समझ रही है, और मैं भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून महसूस करने लगा कि शायद अब हम दोनों के दरमियान सिर्फ कमरे के अंदर रहने की रस्म नहीं, बल्कि एक हकीकी रिश्ता कायम हो सकता है जो दोनों के लिए आसान और काबिल बर्दाश्त हो जाएगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि बस सब्र और वक्त दोनों की ज़रूरत है, और बाकी सब चीज़ें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। वक्त के साथ साथ मैंने महसूस किया कि लारेब आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझने लगी है। शुरू में तो वो बस रस्मी तौर पर घर के काम करती, माँ के साथ बातें करती, बाबा के साथ हंसी मजाक करती और बाजार जाती, मगर मेरे साथ इसका रवैया हमेशा नॉर्मल रहता। इसका ये रवैया देखकर मैं अक्सर परेशान रहता कि आखिर इसे ये समझ कैसे आएगा कि मियाँ बीवी के रिश्ते का असल मतलब क्या होता है। लेकिन अब मैंने फ़र्क महसूस किया कि वो थोड़ी थोड़ी बातें सुनती और सोचती है। वो अब महज देखने या सुनने की हद तक नहीं, बल्कि गौर कर रही थी कि रिश्ता किस तरह चलता है और एक दूसरे का ख्याल किस तरह रखा जाता है। मैं अक्सर इसे देखकर सोचता कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। सब कुछ सब्र और दुरुस्त रहनुमाई के बाद ही मुमकिन हुआ। दोस्त की बीवी के साथ मुलाकातें, मेरे सब्र और थोड़ी थोड़ी समझाने की कोशिशें, ये सब मिलकर इसे आहिस्ता आहिस्ता समझाने में मदद कर रही थी। मैंने देखा कि अब वो कभी कभी खुद से सोचती और सवाल करती कि एक मियाँ की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं और एक बीवी के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। ये सब देखकर मुझे दिल में सुकून महसूस होने लगा कि शायद अब वो वाकई समझने लगी है। लारेब अब मेरी बातें गौर से सुनती थी और कभी कभार मेरी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कुराहट भी दे देती थी, जैसे ये जान रही हो कि अब वो चीज़ें जो पहले इसके लिए महज रस्म और कमरे के अंदर रहना थी, वो असल में बहुत ज़्यादा अहम है। इसका रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो अब सिर्फ घर के काम या सबके साथ खुश रहने की हद तक नहीं, बल्कि कुछ बातों में मुझे संभालने और समझने की कोशिश भी कर रही थी। ये सब देखकर मुझे यकीन होने लगा कि शायद अब वो मेरी ज़िंदगी की हकीकी शरीक बन सकती है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आखिरकार सब्र और सही रहनुमाई ने रंग दिखाया है, और अब मुझे भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून महसूस होने लगा। वो अब सिर्फ रस्मी तौर पर नहीं, बल्कि सोच समझकर हर बात कर रही थी। वो अब मेरी मौजूदगी को महसूस करने लगी थी और शायद ये हकीकत समझ गई थी कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ एक कमरे और एक बिस्तर तक महदूद नहीं होता, बल्कि इसमें एहतराम, ख्याल, समझ और ताल्लुक़ की बहुत गहरी अहमियत होती है। मैं अक्सर इसे देखकर सोचता कि शुरू में मेरी परेशानी
پریشانی کتنی زیادہ تھی، کتنی مشکلیں آئیں اور کتنی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، لیکن اب سب کچھ آہستہ آہستہ واضح ہو رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بس صبر اور وقت ہی سب کچھ بدل سکتا ہے، اور واقعی ایسا ہوا۔ لاریب اب تھوڑی تھوڑی سمجھنے لگی تھی اور اب وہ بھی سب چیزیں جان رہی تھی جو پہلے اسے معلوم نہیں تھی۔ اب میں محسوس کرتا تھا کہ میری زندگی میں جو خلا تھا وہ آہستہ آہستہ پر ہو رہا ہے۔ میری بیوی اب محض ایک رسم کی حد تک نہیں بلکہ سمجھدار اور آہستہ آہستہ سمجھنے والی ساتھی بن رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی اصل زندگی ہے، جب انسان صبر کرتا ہے، وقت دیتا ہے اور دوسرے کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے، اس کے بعد وہ خود بھی سمجھنے لگتا ہے اور رشتہ حقیقی معنوں میں قائم ہوتا ہے۔ لاریب اب میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی کچھ نئے انداز میں سوچتی تھی۔ وہ اب محض حکم یا رویہ دیکھ کر نہیں بلکہ دل سے سمجھنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے یہ احساس ہوا کہ اب ہماری زندگی میں رکاوٹیں کم ہو گئی ہیں اور شاید وہ سب کچھ جو پہلے ناممکن لگتا تھا اب ممکن ہو گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ اب میں بھی اسے مزید وقت دوں گا اور مزید سمجھنے دوں گا تاکہ ہمارا رشتہ مکمل طور پر حقیقی اور مضبوط ہو جائے۔ اب جب میں اسے دیکھتا ہوں تو دل میں ایک سکون سا ہوتا ہے۔ وہ اب محض گھر کے کام یا ہنسی مذاق تک محدود نہیں رہی بلکہ میری موجودگی اور رشتے کی اہمیت کو سمجھنے لگی ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہوا کہ بالآخر میری صبر اور تھوڑی رہنمائی نے کام کر دکھایا ہے، اور اب ہم دونوں کی زندگی آہستہ آہستہ صحیح معنوں میں شروع ہو رہی ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر میں نے صبر نہ کیا ہوتا اور وقت نہ دیا ہوتا تو یہ سب ممکن نہ ہوتا اور یہ رشتہ شاید ہمیشہ رسمی اور خالی رہتا۔ لیکن اب لاریب آہستہ آہستہ سمجھنے لگی ہے اور اب وہ میری بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقی ساتھی بھی بن رہی ہے۔ مجھے یہ سب سوچ کر خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میری زندگی میں اب وہ خلا نہیں رہا جو پہلے تھا، اور اب میری زندگی میں رشتہ حقیقی اور مضبوط ہونے لگا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بس اب صبر، وقت اور تھوڑی رہنمائی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لاریب نے سمجھنا شروع کر دیا ہے اور اب وہ صرف رسم اور کمرے کی حد تک نہیں بلکہ حقیقی زندگی میں میاں بیوی کے تعلق کو سمجھ رہی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخرکار میری پریشانی ختم ہو گئی اور اب زندگی آہستہ آہستہ اپنی راہ پر آ گئی ہے۔ اب ہم دونوں کی زندگی آہستہ آہستہ صحیح سمت میں جا رہی تھی۔ لاریب میری زندگی کی حقیقی ساتھی بن رہی تھی اور میں بھی اپنے دل میں یہ یقین کر چکا تھا کہ اب ہم دونوں کے درمیان رشتہ صرف رسمی نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں قائم ہو چکا ہے، اور یہی ہماری شادی کا اصل مقصد تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں اور ساتھ ساتھ زندگی گزاریں۔ یہ تھا وہ وقت جب میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ آخرکار سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ میری بیوی نے سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا اور اب ہم دونوں کے درمیان رشتہ حقیقی معنوں میں قائم ہو گیا ہے۔ اب بس زندگی آہستہ آہستہ اپنے قدرتی راستے پر چل رہی تھی اور میں مطمئن تھا کہ آخرکار میری صبر، وقت اور رہنمائی نے کام کر دکھایا، اور میری بیوی لاریب اب آہستہ آہستہ میاں بیوی کے رشتے کا مطلب سمجھ رہی تھی۔